السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کرن رفیق کے قلم سے تحریر کردہ ناول عشق نچاندہ یار کی ایپیسوڈ نمبر 3 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز فوری مل سکے۔ اب دیر کیے بنا آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ماضی، لوکیشن کراچی۔ بابا سائیں شاہ نے مجھے مارا۔ 3 سالہ اشال روتے ہوئے اکبر شاہ کے پاس آئی، جو اپنے کمرے کے اسٹڈی روم میں کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ اکبر شاہ نے اس کے آتے ہی کتاب بند کی اور اسے گود میں بٹھاتے ہوئے بولے، اشال، گڑیا، چپ کر جاؤ اور بابا سائیں کو بتاؤ کہ شاہ نے آپ کو کیوں مارا ہے۔ اکبر شاہ جانتے تھے اشال حازم کو ہی شاہ کہتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے پوچھا، بابا سائیں، میں نے غلطی سے اس کے ہوم ورک والی کاپی پر پھول بنا دیا تو اس نے مجھے مارا۔ اشال معصومیت سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولی، حازم کی ہر غلطی کو وہ معاف کر سکتے تھے کیونکہ وہ ان کا لاڈلا پوتا تھا، لیکن اشال کے معاملے میں وہ حازم کو بھی بے بس کر دیتے تھے۔ وہ اشال سے محبت کرتے تھے، لیکن یہ محبت اشال کو ضدی بنا رہی تھی۔ چلو آپ رونا بند کرو، میں اس سے پوچھتا ہوں۔ اکبر شاہ نے اشال کو چپ کروایا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے ایک ملازم کو آواز دی، اجمل خان۔ جی سائیں، حازم شاہ کو بولو کہ اسے اس کے بابا سائیں نے یاد کیا ہے۔ اکبر شاہ نے حتی المقدور اپنے لہجے کو سخت ہونے سے روکا تھا۔ جی شاہ جی۔ اجمل یہ بول کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ اکبر شاہ نے اشال کو اپنے پاس صوفے پر بٹھایا اور حازم کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد 6 سالہ حازم دروازے پر دستک دے کر اندر آیا اور سامنے اشال کو دیکھ کر سارا معاملہ سمجھ گیا۔ پھر سر جھکائے ہوئے بولا، بابا سائیں، آپ نے یاد کیا؟ ہاں۔ تم نے گڑیا پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی بھی کیسے کی؟ اکبر شاہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بابا سائیں، اس نے جان بوجھ کر میری ساری ہوم ورک والی کاپیوں پر لائنیں لگائی تھیں، جس کی وجہ سے ٹیچر نے مجھے ڈانٹا تھا، وہ بھی ساری کلاس کے سامنے۔ حازم منمنایا تھا، تو تم بھی اس کی کاپیاں خراب کر دیتے، اسے تھپڑ مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اکبر شاہ نے بمشکل خود کو کنٹرول کیا تھا، جبکہ حازم نے آنسو بھری آنکھوں سے اکبر شاہ کو اور اشال کو دیکھا اور پھر آہستہ آواز میں بولا، سوری بابا سائیں، آئندہ نہیں ماروں گا۔ تم اشال سے سوری بولو۔ اکبر شاہ نے اس کو مکمل اگنور کرتے ہوئے کہا، سوری اشال۔ حازم، اب تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ حازم وہاں سے چلا گیا، لیکن اکبر شاہ کا رویہ اس کے دماغ پر چپک کر رہ گیا۔ دوسری طرف اکبر شاہ خود کو ملامت کر رہے تھے کہ انہیں یوں حازم کو اگنور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ سب برداشت کر سکتا ہے، لیکن اگنورنس نہیں۔ وہ 6 سال کا تھا، لیکن اپنی عمر کے لحاظ سے کافی میچیور تھا۔ حازم اکبر شاہ کے کمرے سے نکل کر سیدھا حاطب کے کمرے میں گیا۔ وہ 2 سال بڑا تھا، لیکن عمروں کا فرق کبھی ان کی دوستی میں نہیں آیا تھا۔ حازم جو ہی اس کے کمرے میں داخل ہوا، سامنے 8 سالہ حاطب کو مزے سے بریانی کھاتے ہوئے کھول اٹھا، آئندہ اگر تمہاری بہن نے کچھ کیا تو اس کی سزا تم بھگتو گے۔ حازم نے غصے سے اپنی چھوٹی سی ناک پھلا کر کہا، اب کیا کیا اس نے؟ بابا سائیں سے شکایت لگائی ہے میری، اور بابا سائیں نے اس کی وجہ سے مجھے ڈانٹا ہے۔ حاطب کے پوچھنے کی دیر تھی کہ حازم کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا اور روتے ہوئے اسے سب بتانے لگا۔ حاطب نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور بولا، دیکھو حازم، یہ وقت رونے دھونے کا نہیں بلکہ بدلہ لینے کا ہے۔ تم یہ سوچو کہ اس سے بدلہ کیسے لیں۔ حاطب نے اس کو پوری بات سن کر اسے اشال کے خلاف اکسایا۔ اسے ابھی تو موقع ملا تھا اشال سے بدلہ لینے کا، کیونکہ 2 دن پہلے ہی اس کی وجہ سے حمدان شاہ نے اس کی پٹائی کی تھی، اور وجہ تھی اس کے ٹیسٹ کے مارکس اور ٹیچرز کے کمپلیمنٹس جو ڈائری پر لکھے تھے، اور وہ ڈائری اشال نے اپنے بابا کو دے دی تھی حاطب کے بیگ سے نکال کر۔ بس پھر کیا تھا، حمدان شاہ نے اپنے جوتے ہی اس پر برسائے۔ لیکن اس سے کیسے بدلہ لیں؟ حازم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تم بس مجھے دیکھتے جاؤ۔
حاتب شرارتی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولا۔ جواب میں حازم نے اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ جب کافی دیر حازم کچھ نہ بولا تو حاتب نے اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر پوچھا، کیا دیکھ رہے ہو؟ خود ہی تو بولا ہے کہ مجھے دیکھتے جاؤ۔ حاتب نے اپنا سر پیٹ لیا اور اسے ساتھ لے کر باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کو اشال باہر جھولے پر آصفہ کے ساتھ بیٹھی نظر آئی۔ ساتھ ایک ملازمہ بھی تھی جو شاید ان دونوں کو سنبھال رہی تھی۔ حاتب حازم کو لے کر اس کے آصفہ کے مشترکہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حاتب نے جلدی سے اشال کی ساری بکس اور کاپیاں آصفہ کے بیگ میں ڈال دیں۔ جیسے ہی حازم نے یہ سب دیکھا، حازم نے حاتب سے پوچھا، غلطی تمہاری بہن کی ہے تو سزا میری بہن کو کیوں مل رہی ہے؟ دیکھو حاتب، آصفہ کو اگر ڈانٹ پڑی تو مجھے بہت برا لگے گا۔ یار نہیں پڑے گی ڈانٹ، سب ٹیچرز کو پتہ ہے آصفہ اور اشال کا، سو ڈونٹ وری۔ اگلے دن اسکول میں ٹیچرز نے آصفہ کو تو چھوڑ دیا، لیکن اشال بیچارے کو 1 گھنٹہ کلاس میں کھڑا ہونا پڑا، کیونکہ اشال کسی کی کتاب سے پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی اور نہ ہی وہ کسی کی کاپی پر لکھ رہی تھی۔ نتیجہ ٹیچر نے 1 گھنٹے کے لیے اسے کھڑا کر دیا۔ آصفہ کو برا تو لگا، لیکن وہ اس کی ضدی طبیعت سے بھی واقف تھی کہ وہ اپنی چیزوں کے علاوہ کسی اور کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، لیکن جب کوئی دوسرا بغیر اس کی اجازت کے اس کی چیزوں کو ہاتھ لگاتا تھا تو وہ ان چیزوں سے دور ہو جاتی تھی، اور یہی حال اس نے اپنی کتابوں اور بکس کے ساتھ کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حاتب اور حازم نے یہ سب کیا ہے، اسی لیے اس نے غصے میں اپنا نقصان کر ڈالا۔ اکبر شاہ کو لگتا تھا کہ وقت کے ساتھ اس کی ضدی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، لیکن شاید نہیں، یقیناً یہ ان کی غلط فہمی ثابت ہونے والی تھی۔ 12 سال بعد عشی، بابا سائیں کسی صورت نہیں مانیں گے مری جانے کے لیے، اور وہ اسکول ٹرپ کے ساتھ کبھی بھی نہیں۔ 15 سالہ آصفہ نے اپنی ہم عمر اشال سے کہا، آصفہ بلال شاہ، تم جانتی ہو کہ بابا سائیں سے کچھ بھی منوانا اشال شاہ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بس تم کھانے کے ٹیبل پر میری ہاں میں ہاں ملانا، ٹھیک ہے؟ اشال نے مغرورانہ لہجے میں کہا۔ جواب میں آصفہ نے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا، کیونکہ جانتی تھیں اس سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں، اسی لیے چپ کر گئی۔ رات کو گھر کے سب افراد کھانے کی میز پر جمع تھے، سوائے حمدان شاہ اور حاتب کے۔ حمدان شاہ چونکہ آرمی میں تھے، اس لیے وہ گھر میں کم ہی ہوتے تھے۔ حاتب جو قریباً 2 سال پہلے ہی پنجاب یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے لاہور اکبر شاہ کے خریدے ہوئے گھر میں شفٹ ہوا تھا، سب کھانا کھانے کے دوران ہلکی پھلکی باتیں بھی کر رہے تھے جب اشال نے اکبر شاہ کو متوجہ کیا۔ بابا سائیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو۔ اکبر شاہ نے غور سے اشال کو دیکھا، پھر مسکرا کر اجازت دیتے ہوئے بولے، گڑیا، تمہیں کب سے اجازت کی ضرورت محسوس ہونے لگی؟ اکبر شاہ کی بات پر سب گھر والے مسکرائے تھے، سوائے حازم کے، جو لاتعلق سا بنا کھانا کھانے میں مصروف تھا، یا شاید ظاہر کر رہا تھا۔ بابا سائیں، وہ ہمارے اسکول کا مری ٹور جا رہا ہے 2 دن کے لیے، اور میں تو جانا نہیں چاہتی، لیکن اس دفعہ آصفہ ضد کر رہی ہے کہ وہ مری جانا چاہتی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے بات کروں۔ اشال نے جو ہی اپنی بات مکمل کی، آصفہ کے چہرے کا رنگ ایک پل میں فک ہوا تھا، کیونکہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے غصے سے واقف تھی۔ اس نے سب سے پہلے حازم کو دیکھا، جو آصفہ کو ہی دیکھ رہا تھا، پھر بلال شاہ کو، جو بابا سائیں کو دیکھ رہے تھے۔ بابا سائیں، وہ… اس سے پہلے آصفہ اپنی بات مکمل کرتی، اشال نے ٹیبل کے نیچے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر زور سے دبایا اور اسے گھورا۔ یہ حرکت حازم شاہ نے بخوبی نوٹ کی تھی۔ گڑیا، کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، اگر اتنا ہی دل کر رہا ہے تو تھوڑے دنوں تک بلال یا علی میں سے آپ کو کوئی لے جائے گا مری گھمانے۔ اکبر شاہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ بابا سائیں، وہاں ہماری سہیلیاں تو نہیں ہوں گی نا؟ اشال نے ایک دفعہ پھر کوشش کرنی چاہی۔ اشال، اب کوئی بات نہیں ہوگی اس سلسلے میں، اور مجھے امید ہے آپ ضد نہیں کرو گی۔ بلال شاہ نے اکبر شاہ کے بولنے سے پہلے ہی گویا بات ختم کرنی چاہی۔ اشال بغیر کچھ کہے اپنی کرسی سے اٹھی اور خاموشی سے وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عائشہ بیگم اس کی اس حرکت پر کافی شرمندہ ہوئی تھی، جبکہ حازم بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کر کے بیٹھا تھا۔ بابا سائیں، گستاخی معاف، میں بات کرتی ہوں اشال سے۔ عائشہ بیگم نے شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے کہا، نہیں عائشہ، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم اسے بولو کہ وہ اور آصفہ جانے کی تیاری کریں۔ اکبر شاہ کچھ سوچ کر مسکراتے ہوئے بولے، جبکہ حازم کی برداشت یہیں تک تھی۔ اس نے حتی المقدور اپنے لہجے کو نرم رکھا اور بولا، بابا سائیں،
اس کی ہر ضد کو پورا کرنا کیوں ضروری سمجھتے ہیں آپ؟ حازم جب تمہاری ہر ضد پوری کی جا سکتی ہے تو اشال کی کیوں نہیں؟ اکبر شاہ کے بولنے سے پہلے ہی علی شاہ بول پڑے۔ ڈیڈ، آپ سب لوگوں کی وجہ سے وہ اتنے خودسر اور ضدی ہوتی جا رہی ہے، اور میرا یقین مانیں اگر ایسا ہی رہا تو وہ دن دور نہیں جب اس کی ضد اس گھر کو برباد کر دے گی۔ حازم سنجیدگی سے بول کر وہاں سے چلا گیا۔ باقی سب ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ شاید انہیں اندازہ تھا کہ حازم علی شاہ واقعی اشال کے بارے میں سچ کہہ رہا تھا۔ وہ اس کی ضد پوری نہ کر کے اسے باغی بنانے سے روک رہے تھے، لیکن شاید وقت ان سب کے ساتھ سب سے بڑی بغاوت کرنے والا تھا۔ حازم غصے میں اپنی گاڑی گھر سے لے کر نکلا۔ اس کا دماغ یہ سوچ سوچ کر ہی پھٹ رہا تھا کہ آخر کیوں بابا سائیں اشال کی ہر ضد پوری کر رہے ہیں۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب اس کی گاڑی کے سامنے ایک لڑکا آ گیا۔ حازم نے بریک لگانی چاہی، لیکن تب تک گاڑی اس لڑکے کو ہٹ کر چکی تھی۔ او شٹ! حازم جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ حال لوکیشن لاہور۔ حازم صبح صبح جاگنگ کر کے واپس آیا تو ابتہاج کو تیار کھڑے دیکھ کر حیران ہوا، کیونکہ پچھلے 2 دنوں میں اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ ابتہاج کسی سے نہیں ملتا، ہر وقت بس اپنے آپ میں مگن رہتا ہے۔ حازم نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی اور مسکراتے ہوئے پوچھا، تم کہیں جا رہے ہو؟ وہ یونیورسٹی جا رہا ہوں، ابتہاج خلاف توقع بغیر ہکلائے بولا۔ کس ڈپارٹمنٹ میں ہو؟ بزنس۔ مطلب MBA کر رہے ہو؟ حازم نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ جی۔ مطلب نیو کمر ہو؟ نہیں، میں اسلام آباد یونیورسٹی سے مائگریٹ کر کے آیا ہوں، میرا MBA کا 2 سال ہے، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ گڈ۔ حازم یہ بول کر اپنے وارڈروب کی طرف بڑھا اور اپنے لیے کپڑے نکالنے لگا۔ آج اس کا سامنا اپنے دل کی دھڑکن یعنی اشال شاہ سے ہونے والا تھا۔ لب خود بخود مسکرا رہے تھے۔ انتظار، الف انکساری تھی، تے تپش تھی، زوئیں ظرف کا امتحان تھا، الف استحقاق تھا، رے رضا تھی، خوشنودی تھی۔ انتظار کا مطلب حازم شاہ کو سمجھ آ چکا تھا۔ وہ اشال اور آصفہ کو لے کر یونیورسٹی پہنچا تو کچھ لوگوں نے حیرانگی سے، کچھ نے شاکڈ، جبکہ کچھ لوگوں نے حسد سے دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا نیو کمرز کو آج بیوقوف بنایا جائے گا، اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی حازم کی بات کو ٹال نہ سکا کہ کل ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ کمینہ، گدھا، الو کا پٹھا، خود تو لڑکیوں میں سڑیل مشہور ہے، جان بوجھ کر آج میری پرسنالٹی بھی خراب کر دی۔ خاطب منہ میں بڑبڑایا۔ بھائی کچھ کہا کیا؟ اشال نے اس کے بڑبڑاہٹ کو دیکھ کر پوچھا۔ خدا را عیشی، یہاں بھائی مت بولنا، خاطب نے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی خاطب بولا، عشی تم یہاں سے رائٹ چلی جاؤ، سامنے ہی تمہارا یعنی سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ ہے، اور آصفہ تم آؤ میرے ساتھ، کیونکہ تم میری پڑوسن ہو، یعنی اکنامکس ڈپارٹمنٹ بزنس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یہاں سے مخالف سائڈ پر ہے۔ خاطب یہ بول کر آصفہ کو اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ گیا، جبکہ اشال اسے دیکھ کر مسکرائی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی مگن تھی کہ وہ رائٹ کے بجائے لیفٹ سائڈ پر چلی گئی۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے پڑی، سامنے جینٹس واش روم دیکھ کر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن شاید اب دیر ہو چکی تھی۔ وہاں 1 اسٹوڈنٹس نظر آ رہے تھے، جبکہ 3 سے 4 لڑکے جو شکل سے ہی لوفر لگ رہے تھے اشال کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھے۔ اشال نے وہاں سے جانے کے لیے اپنے قدم بڑھائے ہی تھے کہ وہ لڑکے جلدی سے اس کی راہ میں حائل ہوئے۔ اشال ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی۔ اگر وہ 2 سال پہلے والی اشال ہوتی تو یقیناً انہیں اچھا خاصا مزہ چکھاتی، لیکن وقت نے اسے بدل دیا تھا، اسے نہ ڈر سے ڈرنے والی بنا دیا تھا۔ جو اشال پہلے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی تھی، آج وہ نہ صرف حالات سے ڈرتی تھی بلکہ لوگوں سے بھی اسے خوف آتا تھا۔ نہیں ہو کیا؟ ان میں سے ایک لڑکے نے پوچھا۔ جواب میں اشال نے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ یار کیا مال آیا ہے اس دفعہ یونیورسٹی میں، اب تو یقیناً یہاں 1 سال اور پڑھنے کو دل کرے گا۔ ان میں سے ایک اور لڑکا خباثت سے اشال کو دیکھ کر بولا۔ اشال کا وہاں پر اپنے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا، وہ کانپ رہی تھی۔ یا اللہ پلیز بھائی کو بھیج دیں۔ اشال کے آنسو اس کی آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔
اور وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکے نے اشال کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس شخصیت کو دیکھ کر چاروں لڑکوں کے چہرے کا رنگ ایک پل میں متغیر ہوا تھا۔ جیسے ہی ان میں سے ایک لڑکے نے اشال کی طرف ہاتھ بڑھایا، اشال نے زور سے آنکھیں بند کر لیں، جبکہ اس کا ہاتھ اشال کے پشت پر کھڑے اس شخص نے پکڑ لیا تھا۔ وہ سارے لڑکے اس شخص کو وہاں دیکھ کر 1 منٹ سے پہلے غائب تھے۔ وہ اشال کے سامنے آیا تو ایک پل کے لیے مبہوت رہ گیا۔ دودھیا رنگت، دونوں گالوں پر ڈمپل، چھوٹی سی ناک، گلابی لب جو باہم پیوست تھے، آنکھیں زور سے بند تھیں، جبکہ آنسو رخساروں پر جم گئے تھے۔ وہ سب جا چکے ہیں مس، اب آنکھیں کھول سکتی ہیں۔ اشال جو حاطب کے آنے کی دعا مانگ رہی تھی، کانوں میں ایک مردانہ آواز گونجی۔ اشال نے آہستہ سے اپنی ہیزل گرین آنکھیں کھولیں اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ گندمی رنگت، بھوری آنکھیں، تیکھے نین نقش، انابی لب، بڑی اور گھنی مونچھیں، آف وائٹ شلوار قمیض پہنے وہ واقعی ہینڈسم لگ رہا تھا، لیکن اشال کو وہ صرف اس وقت ایک فرشتہ صفت انسان لگا تھا۔ شکریہ، اشال یہ بول کر وہاں سے جانے لگی جب اس انسان نے اسے روکا۔ شکریہ کے کچھ آداب ہوتے ہیں مس۔ جی میں سمجھی نہیں، اشال نے ناسمجھی سے پوچھا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ اس لڑکے نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیوں بتاؤں؟ کیونکہ مجھے جاننا ہے، وہ دو بدو بولا۔ اشال شاہ۔ اشال یہ بول کر پھر سے جانے کے لیے مڑی تھی، لیکن وہ لڑکا پھر سے اس کے راستے میں حائل ہو گیا تھا۔ ارے میرا نام تو پوچھا ہی نہیں آپ نے۔ چلے کوئی بات نہیں، میں خود ہی تعارف کروا دیتا ہوں۔ ملک حدید، سائیکالوجی میں ایم فل کر رہا ہوں۔ اور آپ؟ بی ایس آنرز ان سائیکالوجی۔ اشال نے حتی المقدور اپنے لہجے کو نرم رکھا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ سامنے کھڑے اس چپکو شخص کا سر پھاڑ دے۔ وہ مسکرایا اور بولا، مطلب میری چھوٹی سی جونیئر ہیں آپ؟ خیر، میں یہاں کے اسٹوڈنٹ گروپ کونسل کا ہیڈ ہوں، مطلب اس طرح کی سرگرمیوں پر ایکشن لیتا ہوں۔ اور مزے کی بات بتاؤں، کوئی میرے خلاف ایکشن بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ میرے ڈیڈ یہاں کے ٹرسٹی اور لاہور کے مشہور سیاستدان ہیں۔ وہ نان سٹاپ بول رہا تھا، جبکہ اشال کے چہرے پر بیزاری چھا گئی تھی۔ وہ کافی دیر سے اسے برداشت کر رہی تھی، لیکن اب اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ناگواری چھپا نہ سکی اور بولی، ایکسکیوز می مسٹر ملک حدید، میری کلاس ہے سو اللہ حافظ۔ اشال یہ بول کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ حدید اس کو جاتے ہوئے دیکھ کر عجیب سے انداز میں ہنسا تھا۔ وہ ایک کلاس لینے کے بعد کلاس روم سے باہر نکلی تھی، کیونکہ آج پہلا دن تھا تو زیادہ کلاسز فری تھی۔ وہ چلتے ہوئے گراؤنڈ میں ایک بینچ پر بیٹھ گئی جہاں اسٹوڈنٹس گروپس میں بیٹھے تھے۔ اس نے ادھر ادھر نظر گھمائی تو اسے سب اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف نظر آئے۔ شانزے چوہان کسی سے نہیں ڈرتی، سمجھے؟ اشال نے جیسے ہی اپنی کتاب کھولی اس کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے۔ اشال نے بے اختیار سامنے دیکھا تھا۔ دودھیا رنگت، مغرورانہ نین نقش، شولڈر کٹ ہیئر، آنکھوں پر گاگلز لگائے، منہ میں چنگم ڈالے، بھرپور میک اپ کیے اور ریڈ سلیو لیس شرٹ کے نیچے بلیک جینز پہنے وہ مغرور انداز میں بولی تھی۔ اشال نے غور سے اسے دیکھا تھا، پھر ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ وہ بھی تو ایسی ہی تھی، لیکن اللہ کو غرور پسند کب آتا ہے، وہ انسان کو اس کی اوقات اور حیثیت دونوں باور کروا دیتا ہے۔ شانزے چوہان، دنیا میں ایک کام ہے جو تم نہیں کر سکتی، اور وہ ہے پیپرز میں پاس ہونا۔ اشال کو یہ آواز جانی پہچانی لگی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے حاطب تھا، جو یقیناً اسے چڑھا رہا تھا، اور حسب عادت وہ چڑھ گئی تھی۔ اور دیکھو ذرا یہ بول کون رہا ہے؟ MBA میں مسلسل 3 سال رہنے والا۔ شانزے طنزیہ ہنستے ہوئے بولی، میں MBA میں پچھلے 3 سال سے اس لیے ہوں تاکہ میں تمہیں پاس ہوتا دیکھ سکوں، لیکن ہائے یہ میری حسرت جو اگلے 10 سالوں تک بھی پوری نہیں ہونے والی۔ حاطب نے بھرپور تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا، دیکھو حاطب حمدان شاہ، میں آج کے دن تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی، اس لیے بہتر ہے کہ مجھ سے دور رہو۔ شانزے غصے میں دانت پیس کر بولی، اور تمہارے منہ لگنے کے لیے میں تو مر رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے شانزے، تم کوئی بھی کام نہیں کر سکتی۔ حاطب نے اسے چیلنجنگ انداز میں کہا، تم مجھے یعنی شانزے چوہان کو چیلنج کر رہے ہو؟ شانزے نے ایک ادا سے پوچھا۔ ہاں بالکل۔ اور اگر میں تمہیں غلط ثابت کر دوں تو
تو حاتب حمدان شاہ تمہیں کبھی ایم اے اردو کمپلیٹ نہ کرنے کا طعنہ نہیں دے گا۔ حاتب نے اس کو مسکراتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ہے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟ یونیورسٹی گیٹ سے اب جو بھی داخل ہوگا تمہیں اسے تھپڑ مارنا ہوگا، سمپل۔ تم اپنی بات یاد رکھنا حاتب شاہ کہ دوبارہ مجھے طعنہ نہیں دو گے۔ وہ حاتب کے چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے وہاں سے یونیورسٹی کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اشال نے مسکراتے ہوئے ایک نظر اپنے شرارتی بھائی کو اور پھر شانزے کو دیکھا۔ شانزے بہت اعتماد سے آگے بڑھ رہی تھی، لیکن سامنے سے آتے ہوئے حازم کو دیکھ کر وہ بے اختیار مسکرائی اور کچھ سوچتے ہوئے حازم کی جانب بڑھ گئی۔ حازم جو ہی یونیورسٹی میں داخل ہوا، سامنے کھڑی شانزے نے اسے گلے سے لگا لیا اور بولی، آئی لو یو حازم شاہ۔ حازم نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کیا تھا، جبکہ دوسری طرف حاتب اس کے تاثرات دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ شانزے کا بالکل لحاظ نہیں کرے گا، جبکہ اشال جو شانزے کو دیکھ رہی تھی سامنے سے آتے ہوئے حازم کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہوئی تھی۔ 2 سال بعد اس دشمن جاں کو اپنے سامنے فقط چند قدموں کے فاصلے پر دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل ویسا ہی تھا۔ ہاں ایک فرق آیا تھا اس میں کہ 2 سال پہلے داڑھی نہیں تھی، لیکن اب فرنچ کٹ داڑھی اسے سوٹ کر رہی تھی۔ اشال نے جلدی سے اپنا دایاں ہاتھ اپنے دل پر رکھا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں اس کی آواز حازم شاہ نہ سن لے۔ صرف 10 قدم ہی تو دور تھا وہ شخص جس سے اشال نے عشق کیا تھا۔ جیسے ہی شانزے حازم کے گلے لگی، اشال کی آنکھوں میں چبھن آنے لگی تھی، لیکن جب اس نے شانزے کو خود سے الگ کیا تو اشال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو اس کے تشکر کے آنسو تھے کہ حازم شاہ نے اس کی جگہ کسی کو نہیں دی تھی۔ حازم کے جیسے ہی نظر سامنے بینچ پر بیٹھی اشال پر پڑی، وہ بے خود سا اسے دیکھنے لگا۔ کتنا بدل گئی تھی وہ ان 2 سالوں میں، پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ وہ ابھی بھی اشال کو ہی دیکھ رہا تھا جو حازم کے دیکھنے پر نظریں جھکا گئی تھی۔ شانزے نے حازم کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو جل بھن گئی، کیونکہ وہ حازم کو پچھلے 2 سالوں سے پسند کرتی تھی اور وہ تھا کہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ شانزے کو یہ بات کافی غصہ دلا گئی تھی اور اس نے بغیر سوچے سمجھے حازم کی بائیں گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ حازم اس کے اس عمل سے ہوش میں آیا۔ پہلے تو بے یقینی سے شانزے کو دیکھا، لیکن پھر جلد ہی اس کی بے یقینی کی جگہ اس کے غصے نے لی تھی۔ اس نے ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر ایک زوردار تھپڑ شانزے کے دائیں گال پر رسید کیا، جس کے باعث اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا اور وہ زمین پر جا گری۔ حازم کے ایسا کرنے سے کافی اسٹوڈنٹس ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، جبکہ حاتب جلدی سے حازم کی طرف بڑھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا غصہ حازم شاہ کی سوچ اور سمجھ کو سلب کر لیتا ہے، جبکہ دوسری طرف اشال روتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر کلاس میں چلی گئی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو مس شانزے چوہان، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی ایسا کرنے کی؟ حاتب نے جلدی سے اسے بازوؤں سے پکڑ کر قابو کیا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے تھپڑ مارو؟ شانزے غصے سے چلاتے ہوئے بولی۔ تھپڑ تو بہت کم ہے میرا بس چلے تو میں تمہاری جان لے لوں، کیونکہ تم ایک گھٹیا اور بد کردار لڑکی ہو جسے نہ اپنی فیملی اور نہ ہی اپنی عزت کی کوئی پرواہ ہے۔ تم جیسی لڑکیوں کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں تمام لڑکیوں کو اسی گندی نظر سے دیکھا جائے گا۔ تم جیسی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جو سرے عام اپنے ماں باپ کی عزت کا سودا کسی بھی راہ چلتے انسان سے کر دیتی ہیں۔ میرا یقین مانو شانزے، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو تمہیں قتل کرنے سے پہلے 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچتا۔ حازم غصے سے گراتے ہوئے بولا، پھر حاتب سے اپنا بازو چھڑوا کر ایک قہر آلود نظر شانزے چوہان پر ڈالتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ حاتب ایک ملامت بھری نظر شانزے پر ڈال کر حازم کے پیچھے بھاگا تھا۔ یہ منظر 2 اور آنکھوں نے بڑی دلچسپی سے دیکھا تھا۔ حازم اپنا غصہ کم کرنے کے لیے سیدھا یونیورسٹی کیفے آ گیا۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا کہ آخر کوئی لڑکی اتنا کیسے گر سکتی ہے۔ تبھی حاتب اس کے پاس آیا اور اس کے آگے پانی کی بوتل کرتے ہوئے بولا، یہ لو پانی پیو۔ حازم نے پانی کی بوتل سے لے کر ایک سانس میں ہی سارا پانی ختم کر ڈالا۔ وہ اپنے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حازم کبھی کبھی مجھے تمہارے غصے سے واقعی ڈر لگتا ہے، حاتب نے اس سے سنجیدگی سے کہا۔ جواب میں حازم نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرا لیا اور زمین کو دیکھتے ہوئے بولا، حاتب مجھے نہیں پتا کہ میرا غصہ کیسا ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں میرا خود پر اختیار ختم ہو جاتا ہے۔
میں انسان اور جانور کے درمیان کا فرق ہی بھول جاتا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ میں نے اسے کنٹرول کرنے کے لیے سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی جاتا رہا ہوں، لیکن آج پھر اس کے سامنے شانزی نے جو حرکت کی ہے وہ میرے اندر کی اس آگ کو دہکا گئی ہے جسے میں پچھلے سالوں سے بجھا رہا تھا۔ تم اتنا ہائپر کیوں ہو رہے ہو؟ عاطف نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہاری بہن تھی وہاں، اس نے سب دیکھ لیا۔ عاطف، وہ پھر سے مجھے غلط سمجھے گی، حازم شکست خوردہ لہجے میں بولا۔ او لیکن مجھے تو وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ عاطف، وہ وہاں تھی، میں نے خود اسے دیکھا تھا۔ حازم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اچھا یار، لیکن وہ تجھے کچھ سمجھے گی تو غلط سمجھے گی نا؟ کیا مطلب؟ حازم نے دانت پیس کر پوچھا۔ مطلب وہ دیکھ سامنے۔ عاطف نے اس کی توجہ سامنے دلائی جہاں اشال آصفہ کے ساتھ بیٹھی مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ حازم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر عاطف کو دیکھ کر کیفے سے باہر چلا گیا۔ ماضی، لوکیشن کراچی۔ وہ گاڑی سے اترا تھا، سامنے ایک 19 سالہ لڑکے کو دیکھ کر شاکڈ رہ گیا جس کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ حازم تو اسے دیکھ کر ہی گھبرا گیا، پھر اس نے جلدی سے اسے بازوؤں کے سہارے اٹھا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا اور گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اپنا موبائل ڈیش بورڈ سے اٹھایا اور سب سے پہلے اپنے ڈیڈ کو کال کی اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے اس لڑکی کو ہاسپٹل لے جانے کو کہا اور اپنے آنے کا بتا کر اسے ہمت رکھنے کو کہا۔ اس نے جلدی سے اسے نزدیکی ہاسپٹل لے جا کر اس لڑکی کا علاج کروایا۔ چونکہ علی شاہ نے ڈاکٹر سے پہلے ہی سے ہی بات کر لی تھی، اس لیے پولیس کیس بننے سے رہ گیا۔ علی شاہ نے ہاسپٹل پہنچ کر حازم کو گھر بھیج دیا اور سارا معاملہ نپٹا کر گھر پہنچے۔ علی شاہ نے گھر آ کر حازم کی اچھی خاصی کلاس لی۔ وہ سر جھکا کر سنتا رہا، لیکن دل ہی دل میں وہ اپنی غلطی کو سدھارنے کا ارادہ کر چکا تھا، پر شاید وقت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کی یہ غلطی اس کو شاید عمر بھر کی سزا دینے والی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔